ثانية إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. صلوات وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صلوات. حمد و ثنا ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اب دیکھیں جہاں پہ یہ مساجد کی تعمیر ہوتی ہے تو بنیادی طور پر جو رقبہ وقف کیا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے تو وہ سارا رقبہ مسجد ہی تصور کیا جاتا ہے، مسجد کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اس رقبے کا ہر حصہ سجدے کے لیے وقف نہیں ہوتا. انسان بنایا انسانی حوالے سے دیکھ لیں، مسلمان بنایا مسلمان کے تعارف سے دیکھ لیں، لیکن محبت اہل بیت کے لیے خاص سینے مختص کیے ہیں پروردگار. جن سینوں میں آل محمد کی محبت کا تحفہ رکھتا ہے تو اس کا تو بہت بڑا انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ان کا ماننے والا بنایا ہے جن کے ماننے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ابھی آج کل ایک بحث چل رہی ہے کہ یہ بل پاس ہوا ہے، اس میں ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ازواج پیغمبر کی عزت و احترام. کون بدبخت مسلمان ہے جو ان ہستیوں کا احترام نہیں کرتا؟ لیکن سوال اپنے مقام پہ باقی ہے کہ امام انہیں ماننا چاہیے کہ جنہیں خالق نے پیدا ہی مقدس کیا ہو، جنہیں کسی بل کی ضرورت نہ ہو، قرآن کے دل کی ضرورت. جنہیں زبردستی اگر منوایا جائے تو پھر وہ تقدس نہیں ہوتا، وہ خوف کی وجہ سے کوئی کسی کا احترام کرتا ہے. یہ تو خالق کائنات نے آپ لوگوں کو عزت و توقیر عطا کی ہے. یہ تو خالق کائنات نے آپ پر اپنا فضل عظیم کیا ہے کہ آپ کو وہ ائمہ عطا فرمائے ہیں
وہ عظیم ہستیاں عطا فرمائی ہے کہ جن کے تمام تر القاب الہی القاب ہیں جو خالق کائنات نے عطا کیے ہیں، زبان مصطفیٰ نے عطا کیے ہیں۔ آج اہل بیت کے منکر بھی، اہل بیت کے دشمن بھی جب آپ کے چوتھے امام کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں امام زین العابدین۔ تو یہ لقب ہے نا زین العابدین اور سید الساجدین، جو نہیں مانتے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ زین العابدین ہے۔ تو تقدس وہ ہوتا ہے جو خالق عطا کرتا ہے۔ تو ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں خالق کائنات نے وہ ایک واقعہ ایک بزرگ ذاکر سنایا کرتے تھے، سید ناصر حسین شاہ صاحب مانگوال والے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ میں نے خود نہیں سنا، میں نے بزرگوں سے یہ واقعہ سنا ہے کہ وہ فوج میں ملازم تھے اور وہاں پہ شیعہ سنی کافی سارے ملازمت کرتے تھے۔ تو کچھ شیعوں کی کچھ سنیوں سے بحث ہو گئی، تو اہل سنت جو فوجی تھے انہوں نے اپنے افسر کو درخواست دے دی کہ یہ جو ہے نا جی یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ہمارے اماموں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ ہمارے اماموں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو انگریز نے اس کو طلب کر لیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں برا ضرور کہتا ہوں، بھلا کبھی نہیں کہتا، جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ اب انگریز واقف نہیں تھا نا اتنا اسلامی تعلیمات سے، اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تم ان کے اماموں کو برا کہہ لو۔ تو وہ اہل سنت جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں ان کے اماموں کو برا کہوں تو دائرہ ایمان سے ہی نکل جاؤں۔ تو وہاں پہ انگریز افسر نے کہا کہ پھر ایسے امام بناتے ہی کیوں ہو، بناؤ ہی انہیں جنہیں کوئی برا نہ کہہ سکے۔ تو یہ تو شرف ہے خالق کائنات نے عطا کیا ہے، اور اسی عنوان سے میں نے قرآنی آیت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک فرما رہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ کی اطاعت کرو اور دوسری اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان اولِ الامر ہو، جس کا امر کائنات پہ چلتا ہو، اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت ہے تین ہستیوں کی، توجہ میری طرف رہے، اطاعت ہے تین ہستیوں کی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولِ الامر کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت ہے ذاتی، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے میری اطاعت کرو۔ جو اطاعت رسول ہے وہ نسبت خدا کی وجہ سے ہے کہ رسول کی اس لیے اطاعت کرو کہ وہ رسول میرا رسول ہے، میرا رسول ہونے کی حیثیت سے اس کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولِ الامر ہے اس کی اطاعت بھی تم نے اس لیے کرنی ہے کہ اسے ہم نے اولِ الامر بنایا ہے۔ وہ ہماری طرف سے آپ کے لیے اولِ الامر ہے۔ تو اطاعتیں تو تین ہو گئی، اب آگے جو آیت کا حصہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، ایک سوال پیدا کرتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اچھا اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو لے جاؤ، کس کے پاس؟ فردو ہو، اس جھگڑے کو لے جاؤ الی اللہ، خدا کی عدالت میں اور خدا کے رسول کی عدالت میں۔ تو سوال کرتے ہیں پروردگار عالم، اطاعت میں تو نے تین ہستیوں کا تذکرہ کیا، ایک اپنا، ایک اپنے رسول کا، ایک اپنے اولِ الامر کا، لیکن جب جھگڑا ہوا،
جھگڑے میں آپ نے کہا کہ جب ہو جائے کسی بھی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ اپنے جھگڑے کو کہیں اور نہیں لے کے جانا، خدا اور رسول کی طرف لے جاؤ۔ تو جب اس آیت کی تفسیر مکتب اہل بیت سے تلاش کی گئی، جب اس آیت کی تفسیر تعلیمات آل محمد سے پوچھی گئی تو جواب ملا کہ خالق کائنات نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، لیکن جھگڑے کی صورت میں خالق کائنات نے 2 ہستیوں کو جج بنایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو جتنی تعداد ہوگی سارے کے سارے اللہ کے منکر نہیں ہوں گے، اللہ میں اختلاف نہیں کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے محمد کی ذات میں اختلاف نہیں کریں گے، اللہ میں اختلاف نہیں ہوگا، ذات محمد میں اختلاف نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان جب بھی اختلاف ہوگا اولی الامر کی ذات میں ہوگا۔ جب اختلاف اس بات میں ہو جائے کہ اولی الامر کون ہے، پیغمبر کا جانشین حقیقی کون ہے، اللہ کا ولی کون ہے، تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے خود کہیں بیٹھک بنا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہ پوچھو اللہ کے قرآن سے یا محمد کے فرمان سے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ اولی الامر کیا ہے۔ یہ 3 ہستیاں جو ہیں، یہ تینوں ہستیاں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی اور پہچانتی۔ اب میں یہ اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا، یہ مذہب اہل بیت کی بنیاد ہے۔ یہ 3 ہستیاں خدا، اس کا رسول اور اولی الامر، یہ ایک دوسرے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح جاننے کا حق ہے۔ اس لیے جب تمہیں ان میں سے کسی کی تعارف کی ضرورت ہو تو انہی سے پوچھنا ہے، کہیں اور نہیں جانا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جس طرح میں محمد جانتا ہوں اور جس طرح میرا بھائی علی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، اور میں محمد کو جس طرح میرا خدا جانتا ہے اور میرا بھائی مرتضیٰ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اور جس طرح علی ابن ابی طالب کو خدا جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں، کوئی اور نہیں جانتا۔ جب ائمہ سے پوچھا جاتا ہے خدا کے بارے میں تو ایسا حیران کن تعارف کروا دیتے ہیں کہ سوال کرنے والا حیران و پریشان۔ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، وہ آ کے کہتا ہے کہ اے جعفر صادق، آپ مسلمان جو ہے نا خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سردیوں میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اتنے آزاد لوگ ہیں، اپنے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اب اس نے انکار کیا خدا کا، تو معصوم نے اس کی ذہنیت کے مطابق اس کو جواب دیا۔ فرمایا اچھا بات سنو، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا نہیں ہے، تو پھر تو اور میں تو ہو گئے برابر۔ میں نے زحمت اٹھائی، روزے رکھے، میں نے تکلیف اٹھائی، نمازیں پڑھی، عبادات کی، چلو وہ ضائع ہو گئی، تیرے اور میرے میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اگر وہ ہوا تو میں تو اس کا قرب حاصل کروں گا، میں تو اس کی بندگی کے شرف سے جنت میں چلا جاؤں گا، تو کیا کرے گا؟ اگر میں تیری جگہ پہ آ کے کہہ دوں کہ وہ نہیں، تو پھر تو کوئی انجام نہیں ہے زندگی کا۔
لیکن اگر وہ ہوا میرے نظریے کے مطابق جیسا کہ ہے تو پھر تو کیا کرے گا جب اس کے سامنے تمہیں بلایا جائے گا؟ پھر تجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے، کیا جواب دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی، پھر سر اٹھا کے کہا کہ اے اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری عقل کے مطابق مجھے بات سمجھانے کے لیے جعفر صادق کو خلق کیا۔ علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا علی ہمیں خدا کے بارے میں بتائیں کہ خدا کیسا ہے؟ اب جواب میں توجہ فرمانی، مولا امیر المومنین نے جواب میں فرمایا کہ تم خدا کو جس زاویے سے دیکھنا چاہو، تم خدا کی جس پہلو سے معرفت حاصل کرنا چاہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مثال دے رہے ہیں کہ یہ خدا ہے، فرمایا نہیں کہ جس کا بندہ اتنا پاک و پاکیزہ ہے، جس کا بندہ اتنا بے عیب ہے، جس کا بندہ اتنا رحمان ہے، جس کا بندہ اتنا رحیم ہے، جس کا رسول اتنا مہربان ہے، وہ پروردگار کتنا عظیم اور بے عیب ہوگا۔ یہ بہترین تعارف ہے۔ اسی طرح امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیں کہ خداوند عالم جو ہے اس کے عدل کی کیا مثال ہے؟ تو مولا نے فرمایا مجھے دیکھ لو، میرے عدل کے بارے میں جانتے ہو کہ علی کا عدل بے مثال ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ مولا نے فرمایا پھر میں اس خدا کا بندہ ہوں جس نے مجھے عادل علی بنایا ہے۔ اگر میرے عدل میں فرق نہیں پڑتا، کبھی میری تلوار نے ظلم نہیں کیا، کبھی میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی، میں نے جب بھی کی مہربانی کی، جب بھی میں نے کسی کے ساتھ سلوک کیا تو لطف و کرم کا سلوک کیا، تو تمہیں میری ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ پھر میری ذات میں اگر کوئی عیب نہیں ہے تو مان لو وہ ذات اس سے ہزار درجے بلند ہے جس نے مجھے بے عیب پیدا کیا۔ یہ تیری رن میں نکل آتی ہے، یہ تیری رن میں نکل آتی ہے، دیکھ کر لشکر کفار مچل جاتی ہے، بن کے آئی در یعنی کافر کو نگل جاتی ہے، کچھ میں در مومن ہو تو ڈل جاتی ہے۔ نعرہ حیدری۔ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے قدیم عرصے سے کہ مجلس کو کامیاب مجلس سمجھی جاتی ہے کہ جس میں اتنا فضائل پڑھا جائے کہ مجمع چھت سے جا کے لگے، اور مسائل اتنا پڑھا جائے کہ لوگ گھر تک جاتے ہوئے روتے جائیں تو کہا جاتا ہے بڑی مقبولیت والی مجلس ہے، ماشاءاللہ بانی بڑا خوش نصیب ہے، بڑی کامیاب مجلس ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہمیں آل محمد کے در سے ملی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایک ہے آل محمد کی طرف سے حسرت، عزاداری، رونا آل محمد کی حسرت ہے، لیکن عزاداری کا جو مقصد ہے وہ آل محمد کی خواہش ہے، وہ آل محمد کا مقصد ہے۔ تو جہاں ہمیں حسرت کو پورا کرنا ہوتا ہے وہاں آل محمد کے مقصد کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ میں کہتا رہتا ہوں ٹھیک ہے وہ مجلس ماشاءاللہ مومنین پہ دلوں میں مصائب کے اثرات مرتب کرتی ہے، آنکھیں روتی ہیں تو بے بس روتی ہے، لیکن کامیاب مجلس وہ ہے جس میں سے کوئی اٹھ کر جائے، آئے تو گناہگار ہو، جائے تو وہ عبد الغفار ہو،
یعنی گناہوں کو بخشوا کے جائے، آئے تو وہ حر یزیدی ہو، جب مجلس سے اٹھ کے جائے تو حر حسینی بن جائے، آئے تو بھٹکا ہوا زہیر ابن کین ہو، امام بارگاہ میں قدم رکھے، آل محمد کا ذکر سنے، تعلیمات آل محمد کو سنے، جائے تو حسینی زہیر بن کر جائے، تب ہوگی کامیاب مجلس، تب ہوں گے اس پہ معصومین راضی، تب اس کا ملے گا صلہ، جب یہاں سے اٹھنے والا کوئی ایک آیت قرآنی کو یاد کر کے اٹھے، کوئی ایک اٹھنے والا فرمان محمد مصطفیٰ سن کے یاد کر کے اٹھے، کوئی ایک اٹھنے والا آل محمد کی سیرت کا کوئی پہلو سن کے اختیار کر کے نکلے، یقیناً جب خالق اس پہ راضی ہوگا، اس کے بدلے میں خالق کائنات اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اس مجلس کے بانی سے جا کے کہہ دو کہ آج تم نے جس کو منبر رسول پہ بٹھایا، اس نے منبر پہ بیٹھنے کا حق ادا کیا، اس نے دین کی بات کی، اس نے شریعت کی بات کی، اس نے قرآن کی بات کی، اس نے سنت کی بات کی، ایک بگڑا ہوا انسان بن کر اٹھا، ایک گناہگار بخشا ہوا انسان بن کے اٹھا، ہم نے اس تبدیلی کی خوشی میں صرف اس کو نہیں سارے اہل مجلس کو بخش دیا، بانی کے مرحومین کو بخش دیا، تب ہوتے ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب یہ ہوتا ہے کہ مریض کو آپ دوا دیں، مریض دوا لے، دوا جیسے جیسے اثر کرتی ہے تو مریض ٹھیک ہونے لگتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ دوائی اپنا اثر دکھا رہی ہے، تو اگر دوائی اثر نہ دکھا رہی ہو تو معاملہ دو حال سے خالی نہیں، یا دوائی بے اثر ہے، دوائی غیر مؤثر ہے، یا جس کا علاج ہو رہا ہے وہ پرہیز نہیں کرتا، تو آل محمد کی یہ جو عزاداری ہے یہ ایک مطلب ہے، یہ امام بارگاہ ایک مطلب ہے، یہ کھڑے تھے راستے میں، سارے بچے دیکھ کر بھاگ گئے، امام کھڑے رہے، بادشاہ نے کہا جب سارے بھاگ گئے تو کیوں نہیں بھاگا؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بھاگنے والے ہیں نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، بادشاہوں کا نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ تیری سواری نہ گزر سکتی، تو محمد تقی کھڑا ہے، میں کوئی تیرا مجرم ہوں، تو میں اسی بات پہ حیران ہوں، تو مجھے ذاتی طور پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، آج یہ بات منہ پہ آ گئی تو میں نے کہہ دی، جلوسوں میں بھی یہی ہوتا ہے، مجالس میں بھی یہی ہوتا ہے، کس لیے گھر سے آتے ہیں؟ عزاداروں کا تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، پڑھنے والے کی گفتگو کے تبصرے کے لیے آتے ہیں، یا اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آتے ہیں؟ میں نے روایت معصومین میں پڑھا ہے کہ جب کوئی گناہ گار بندہ مجلس اعلیٰ میں آتا ہے اور یہ سوچ کے شرمندہ ہو کے آتا ہے کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ اپنے امام کی بارگاہ میں جاؤں، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ اپنے امام سے یہ کہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مولا میری شفاعت کیجیے، یہ اس کا جو احساس ہوتا ہے خداوند عالم اس کے امام کے قلب مطہر تک پہنچاتا ہے، امام اس کی قلبی حالت کو دیکھ کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں بیٹھنے والے تو وہ خوش نصیب ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں، استغفار امام زمانہ کرتے ہیں۔ ایک شخص گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، آگے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام آ رہے تھے، ایک لمحے کا ادب کیا اپنے زمانے کے امام کا، ایک لمحے کا ادب کیا، اچانک امام سامنے آ گئے، اب بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اب کہتا ہے کہ بار الہ میں تیرا بھی نافرمان ہوں،
اور تیرے ولی کا نافرمان بھی ہوں۔ تو وہ ہے جو فرعون کی آبرو رکھ لیتا ہے، تو وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو بخش دیتا ہے۔ تو میں تو تیرا اور تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، بار الہ مجھے بخش دے اور ایسا سبب کر دے کہ مجھے جعفر صادق سے شرم نہ آئے۔ ادھر صدقے دل سے دعا نکلی، امام کے چہرے پہ تبسم آیا، چلتے جلتے قریب آئے، پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ بے ساختہ منہ سے نکلا یہ سرقہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا واقعاً یہ رحمت الہی سے سرقہ ہی ہے۔ تو تھی تو شراب، لیکن ایک لمحے حجت خدا کا ادب کیا، ایک لمحے ولی خدا سے شرمندگی محسوس کی، اور ایک لمحے میں تقدیر بدل گئی جب خدا سے کہہ دیا بار الہ مجھے شرمندگی سے بچا۔ تو جو دنیا کی شرمندگی سے بچاتا ہو وہ روز محشر کی شرمندگی سے بھی بچا سکتا ہے۔ وسیلہ بنانے کی ضرورت ہے ان ہستیوں کو جنہیں خالق کائنات نے انسانوں کی بخشش کا وسیلہ بنایا ہے، انہیں وسیلہ بناؤ اور خدا کی بارگاہ میں کہو اے اللہ جب تک بھٹکا ہوا تھا، اے اللہ جب تک گناہگار تھا، جب تک خطاکار تھا، تیری رحمت سے دور تھا، تجھے واسطہ دیتا ہوں ان ہستیوں کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات خلق کی، مجھے بخش دے۔ آواز آتی ہے تو نے سچی دعا کی، ہم نے تمہیں اپنا عبد خاص بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیں معصومین کی سیرت پڑھے نا، معصومین کی سیرت کیا ہے؟ ہماری مجالس ہم نے آنے والی نسل کو کیا دینا ہے؟ ہم نے ان کو کیا سمجھانا ہے، کیا بتانا ہے؟ ہمارے وہ امام جن کے بارے میں یہ تعارف کروایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد وہ ساری زندگی روتے رہے، رونا ان کا حق تھا۔ اگر سید سجاد نہ روتا تو اور کون روتا؟ لیکن صرف رونا امام کا عمل نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 1000 سے زیادہ غلام خریدے، ان کی تربیت کی، ان کو بامعرفت شیعہ بنایا اور ان کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ آج جو شیعیت دنیا میں پائی جاتی ہے وہ امام کی محنت ہے، اور امام اس کے علاوہ بہت سارے کام کرتے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ مولا 1000 سے زیادہ اور 2000 کے قریب تک کی روایات ہے، مولا ہر رات کو ان یتیمان مدینہ اور مدینہ کے آس پاس کی بستیوں کی بیوہ عورتوں کے گھروں میں مولا رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے، اور یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، یہ بھی نہیں بتاتے تھے کہ میں سید سجاد ہوں، بس اتنا کہتے تھے کہ خدا نے اپنے نمائندے کو تمہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جب امام عالی مقام کو غسل دیا جانے لگا تو خود امام محمد باقر علیہ السلام اس عمل سے واقف نہیں تھے۔ دیکھا کہ مولا کے جسم پہ وہ رات کے وقت پکا ہوا کھانا اور پکی ہوئی روٹیاں اٹھا کر لے جانے کی وجہ سے مولا کی پشت پہ داغ بنے ہوئے تھے۔ مولا کا جب رجسٹر کھولا گیا جس میں مولا اپنی ترتیبات لکھتے تھے تو وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ سید سجاد رات کو اٹھ اٹھ کے بندگان خدا کی خدمت کیا کرتے تھے۔ وہ سید سجاد، ایک شخص آتا ہے ان کے پاس اس کے بعد جملے مصائب کے ایک شخص آتا ہے، تعریف لیں، سیرت لیں معصومین کی، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچائے۔ ہم تو بڑے انتقام لینے والے بن جاتے ہیں، اپنی چھوٹی سی غلطی پہ مومن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ
بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں فرعون بن کے کہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کس کو چھیڑا ہے، تمہیں اب پتہ چلے گا کہ تیرا واسطہ کس سے پڑا ہے، میں تو نسلیں اجاڑ دیتا ہوں، میں تو خاندان تباہ کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے سید سجاد کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ مولا میں حج پہ گیا اور میں بہت بڑا مالدار تھا، بال بچے دار تھا، میرے باغات تھے، بڑی نعمتیں تھی، میں مولا حج پہ گیا تو میں نے وہ اسباب اپنے قریبی رشتہ داروں میں امانتاً تقسیم کر دیے، یہاں تک کہ ایک شخص کو میں اپنی بیوی اور بچے دے کر گیا کہ تم نے ان کا خیال رکھنا، تو وہ پیدل دور کا زمانہ تھا، بڑا وقت لگتا تھا۔ مولا اب جو میں حج کر کے لوٹ کے آیا ہوں تو میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ میرے اسباب پہ قبضہ کر لیا ہے، اب مولا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ میں تعلق رکھوں؟ تو مولا فرماتے ہیں سل من قطعت، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا تجھ سے تعلق نہ توڑے تو معاف کر دے اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھ۔ اس شخص نے 40 جرائم رشتہ داروں کے بیان کیے، مولا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، مولا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، مولا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ امام 40 مرتبہ یہی جملہ فرماتے رہے کہ اگر تو چاہتا ہے قیامت رحمت الہی تیرے ساتھ ہو، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت تمہیں قرب الہی ملے، اگر تو چاہتا ہے جنت میں تمہیں اعلیٰ مقام ملے، اگر تو چاہتا ہے اچھے اعمال کی بدولت تیری قبر منور ہو، اگر تو چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی سرفرازی حاصل کرے تو پھر اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے، اور اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں سید سجاد کے ساتھ رہے، جنت میں تیرا مقام زین العابدین کے پڑوس میں ہو، تو میں کہہ رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے وہ معاف کرنا ہے۔ کیا عظیم سبق دے کر گئے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ بہت بڑا تحفہ ہے، لیکن ہمیں فرصت ہی کہاں ہے۔ ہمیں موبائل پہ انٹرنیٹ یوز کرنے کی فرصت تو ہے، مختلف ویڈیوز دیکھنے کا ہمارے پاس وقت تو ہے، ہمارے شیڈول میں اور سب کچھ ہے، لیکن قرآن ہمارے شیڈول میں نہیں ہے، نہج البلاغہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، نہ ہماری اپنی تربیت میں ہے، نہ ہمارے گھر کی تربیت میں ہے۔ کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اس کا گھر اس قابل ہو کہ امام زمانہ وہاں آ کے بیٹھے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہے، جو صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جو تھوڑی دیر اٹھ نہیں سکتا، جو خدا کے کہنے پر نہیں اٹھتا، وہ امام کے کہنے پہ کیسے اٹھے گا؟ اگر امام تشریف لائے دم فجر اور اعلان ہو کہ امام زمانہ آ رہے ہیں، تو جسے صبح اٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے وہ تو سوتا رہے گا نا، وہ محروم ہو جائے گا۔ مجلس کا اعلان ہوتا ہے 9 بجے، بندے آتے ہیں 10 بجے کے قریب، تو یہ عادت بھی ان بری عادتوں میں سے ایک ہے کہ جو امام کو پسند نہیں۔ امام وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے تھوڑے وقت میں کربلا کو عظیم بنا دیا ہے۔ آپ سوچا کریں کبھی کربلا پہ اتنے تھوڑے وقت میں اتنی قربانیاں دے کر مولا نے خود بھی جنگ کی اور کامیابی کا سفر طے کر کے اللہ سے انعام لیا، کس کی وجہ سے؟ وقت کی پابندی کی وجہ سے۔ اب جسے وقت پہ آنے کی عادت نہیں، وہ امام کی زیارت کیسے کرے گا؟ یہ بہت ساری عادتیں ہمارے اندر ایسی ہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ میں کھل کے بات
ہم جانتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، ہم جانتے ہیں وہ جو ہے وہ محبت اہل بیت کے خلاف ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم ان کو نہیں چھوڑتے۔ ہم علماء پہ تنقید کرتے ہیں، ہم مجتہدین پہ تنقید کرتے ہیں، جاہلوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ مکتب ہے، یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ ہسپتال ہے جہاں آ کر ہم نے اپنے کردار کو درست کرنا ہے، یہاں آ کر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ امام عالی مقام پردہ غیب سے نکل کر جب صدائے حل من ناصر ینصرنا لے کے اٹھے تو ہم ہی میں سے بیٹھے ہوئے لوگ کوئی انہیں سلمان فارسی نظر آئے، کوئی عمار یاسر نظر آئے، کوئی میثم تمار نظر آئے، کوئی حبیب ابن ملاحر نظر آئے، کوئی جون حبشی نظر آئے، کوئی عباس علمدار نظر آئے، کوئی علی اکبر نظر آئے۔ بات کردار کی ہو رہی ہے، شخصیتوں میں اختلاف ہے۔ جناب علی اکبر کہاں، ہم تو جون کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن بات کردار کی کر رہا ہوں۔ کردار سازی کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ہے آل محمد نے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ مولا دین کیسے بچا؟ امام علیہ السلام نے غلام سے کہا ذرا جاؤ اندر اور مستورات سے کہو کہ کمروں میں چلی جائے۔ مولا اس کو ساتھ لے کے گھر گئے اور فرمایا یقین کر اس وقت ہمارے گھر میں کوئی مرد باقی نہیں ہے، سب مستورات ہیں۔ دین تب بچتا ہے جب اپنا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا، مولا نے فرمایا دیکھ یہ وہی گھر ہے جہاں کبھی علی اکبر آباد تھے، یہ وہی گھر ہے جہاں عباس علمدار کا پہرا ہوتا تھا۔ اور یہ حسرت کیسی حسرت ہے، آپ اندازہ کریں کہ جناب سیدہ جب واپس تشریف لاتی ہیں شام سے مدینہ میں تو اپنے گھر کو قضاخانہ بنا لیا، نہیں گئی اپنے گھر۔ تو آئے ایک دن جناب عبداللہ اور کہا سید سجاد سے مولا اپنی پھوپھی سے کہیں کہ اپنے گھر تشریف لے آئیں، ہمیں بھی لوگ اونو محمد کی تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مولا سجاد آئے اپنی پھوپھی اماں کے پاس، کہا پھوپھی اماں آپ کے شوہر کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی سے کہیں گھر آئیں۔ یقین جانو ادھر سید سجاد کا یہ جملہ ختم ہوا، علی کی بیٹی کی پیشانی زمین پہ جا لگی اور اتنا گریہ کیا نا علی کی اس بیٹی نے کر، اور کہا سجاد میں اپنے حسین کے ویران گھر کو کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ اس گھر میں تو میری بڑی یادیں ہیں، میں کیسے چھوڑ کے جاؤں اس گھر کو؟ میرے حسین کا گھر آباد تھا، برباد ہو گیا۔ کہا نہیں پھوپھی اماں جاؤ۔ کہا جب تو امام ہے نا کہہ رہا ہے تو پھر جاتی ہوں، لیکن میری ایک بات مان لے، تو وقت کا امام ہے اور میں امام کی بیٹی ہوں، میری ایک بات مان لے۔ اچھا پھوپھی اماں حکم کرے۔ سیدہ نے فرمایا سجاد، سیدہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور گھر کی چابیاں نکالی، کہا سجاد یہ تمہارے بابا حسین کے حجرے کی چابی ہے، ذرا جانا اپنے ہاتھوں سے حجرہ کھول۔ اب سید سجاد روتے ہوئے آگے بڑھے اور کئی مرتبہ پیچھے مڑ کے کہا پھوپھی اماں بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اب سید سجاد نے ادادار دروازہ کھولا،
ادھر دروازہ جب کھلا ساری اہل بیت کی نظر پڑی، حجرہ تو خالی تھا نا، بے ساختہ صدا بلند ہوئی، واہ حسینہ واہ غریبہ۔ اب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں اب اور کیا کروں؟ کہا سجاد اب وہاں جا کے بیٹھو نا جہاں حسین بیٹھا کرتے تھے۔ سید سجاد وہاں بیٹھ گئے۔ پھوپھی اماں اب کیا کروں؟ اب ذرا باقر کو اپنے پاس بلاؤ اور باقر کو اپنے پاس اسی طرح بٹھاؤ جس طرح تم حسین کے پاس بیٹھتے تھے۔ سید سجاد بیٹھے، باقر کو اپنے پاس بٹھایا۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کیا، کہا حسین مبارک ہو، تیرا گھر تو پھر بھی آباد ہے، تیری بہن خالی جھولی لے کے جا رہی ہے۔ یہ دین ایسے نہیں بچا عزادارو۔ کچھ زخم ہوتے ہیں جو جسموں پہ لگتے ہیں، کچھ زخم ہوتے ہیں جو روحوں پہ لگتے ہیں۔ سید سجاد کے جسم پہ بھی زخم تھے اور سید سجاد کی روح پہ بھی زخم تھے۔ عزادارو جسم پہ دو زخم تھے، بس دو کا تذکرہ کروں گا۔ ایک زخم توقوں کا زخم تھا جو مرتے دم تک نہیں گیا۔ جب سید سجاد کو غسل دیا جانے لگا تو امام محمد باقر منہ پہ پیٹ کے کہنے لگے، بابا یہ توقوں کے نشان اب تک باقی ہے۔ اور دوسرا عزادارو جب قمیض کو اتارنا چاہا تو دیکھا سید سجاد کا سینہ بھی زخمی ہے۔ آؤ پوچھتے ہیں محمد باقر ذرا بتاؤ نا سید سجاد کا سینہ کیسے زخمی ہوا؟ مولا نے بتایا جب میرے بابا کو خالی اونٹ پر قید کیا گیا نا عزادارو، کوئی پلان نہیں تھا، زین العابدین کا سینہ اونٹ کی کوہان پہ رکھا گیا اور رسیوں سے یوں جکڑا گیا سید سجاد کو۔ جب اونٹ چلتا تھا، چلتا نہیں تھا، تازیانے مارتے تھے، اونٹ دوڑتا تھا۔ اب سید سجاد کا سینہ اونٹ کی کوہان پہ رگڑ کھاتا تھا، سجاد کا سینہ زخمی ہو جاتا تھا۔ امام باقر فرماتے ہیں جب کبھی قافلہ رکتا تھا نا تو دیکھنے والے دیکھتے تھے سید سجاد کا سینہ اور اونٹ کی کوہان زخمی ہو جاتی تھی اور خون آلود ہو جاتی تھی۔ اور دوسرا زخم جو روح پہ لگا ہے وہ کیا ہے؟ امام کے آخری لمحے ہیں امام سجاد کے۔ امام باقر پاس بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں باقر بیٹا جب کربلا کا واقعہ ہوا تمہاری عمر کتنی تھی؟ کہا بابا میں 3 سال کا تھا۔ کہا یاد ہے کیا کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے بڑے وہ منظر دیکھے ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے دادا حسین جوان اکبر کی لاش پہ کیسے پہنچا، میں نے یہ بھی دیکھا قاسم کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے کیسے آیا، میں نے یہ بھی دیکھا عباس کے لاشے پہ کیسے پہنچا، میں نے یہ بھی دیکھا علی اصغر کو کیسے اٹھایا۔ مولا کہتے اور کیا دیکھا؟ کہا مولا میں نے زینب کے، یہ لفظوں پہ غور، میں نے دادی زینب کے، سید باقر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مولا سجاد پوچھتے ہیں بتاؤ کیا؟ کہتے ہیں میں نے دادی زینب کے 3 مرتبہ کہا، میں نے دادی زینب کے پھر ماتھے پہ پیٹ کے کہا، ننگے سر کو بھی دیکھا۔ تو سید سجاد نے کہا باقر اب تک جو سجاد رو رہا ہے اسی زخم سے رو رہا ہے۔ کہاں علی و بطول کی بیٹیاں، کہاں شرم و حیا کی شہزادیاں، کہاں بے غیرتوں کا ہجوم، کہاں شرابیوں کا دربار۔ جب لوٹ کے آئی تھی نا تو یہی کہا تھا اماں تو بھی روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی نا، لیکن اماں تیرے دربار میں اور میرے دربار میں بڑا فرق تھا۔ تیرے دربار میں صحابی تھے اور میرے دربار میں شرابی تھے۔ اماں تیرے سر پہ چادر تو تھی اور
چادر نہ تھی، بات اماں جب کبھی چادر مانگتی تھی پتھر لگتے تھے اور سید سجاد کی آنکھوں سے خون جاتا۔ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس پاک ذکر کے صدقے جناب حاجی ملک حسین صاحب اور ان کے مصران کی زندگی دراز فرمائے، ان کے کاروبار اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ ملک مظفر عباس صاحب، حاجی زوال سید ظہیر عباس شاہ کشور بخاری صاحب، ماتمی صدق صدائے ماتمی سنگر صدائے علی اصغر علیہ السلام، جناب حاجی زوال سید سیب الحسن شاہ صاحب کی مولا زندگی دراز فرمائے، ان کے کاروبار اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ 2 اور 3 سفر کی درمیانی رات امام بارگاہ قصر سعادات سید رسولیاں پر مجلس ادا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت جناب خان امیر عباس خان بلوچ صاحب مجلس ادا پڑھیں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 6 اور 7 سفر کی درمیانی رات ملک شیرباد آوان کے مکان پر مجلس ادا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت جناب خان امیر عباس خان بلوچ صاحب مجلس ادا پڑھیں گے اور مجلس کے کام پر جلوس برآمد ہوگا، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 7 اور 8 سفر الدر مظفر کی درمیانی رات زیر انتظام جناب ملک عمران عوان صاحب اس امام بارگاہ قصر زین العابدین محلہ عباس پورہ میں مجلس ادا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت جناب خان امیر عباس خان بلوچ صاحب مجلس ادا پڑھیں گے اور شبیہ تابوت حضرت امام زین العابدین برآمد فرمائیں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 8 اور 9 سفر کی درمیانی رات امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروگا والا پر 12 اور 13 سفر کی درمیانی رات بھی امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروگا والا پر مجلس سے ادا ہوگی۔ 8 اور 9 سفر کو جناب مولانا ذکیل حسین قمی صاحب اور 12 اور 13 سفر کی درمیانی رات جناب مولانا علی حسن عسکری صاحب آپ چکوال مجلس سے ادا پڑھیں گے، شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک بانیان مجلس کی طرف سے خصوصی اعلان ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے اہل تشیع کی طرف سے کنونشن منعقد کیا گیا تھا اسلام آباد، تو اس میں نہ بانیان کا کوئی قصور ہے نہ پڑھنے والوں کا قصور ہے۔ بانیان نے 3 علماء کرام کو دعوت دی ہوئی تھی، یہ کنفرم ہے، اور انہوں نے معذرت کی ہے کیونکہ کنونشن لیٹ ختم ہوا ہے، اور انہوں نے معذرت کی ہے جس کی وجہ سے وہ 3 علماء کرام اور ذاکرین نظام یہاں پر تشریف نہیں لا سکے۔ ان کی جگہ آپ جناب مولانا وسیع حیدر سبوال مجلس سے ادا پڑھیں گے اور شبیہ تابوت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد فرمائیں گے، اور اس کے بعد ماتمداری امام مظلوم کربلا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ تمام حضرات جو پیچھے تشریف فرمائیں، نیاز مولا نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں۔ بابا زبلا نعرہ تکبیر، جس طرح اللہ کا نام بلند ہے سارے مل کے بابا زبلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ما یکذب نعرہ حیدری حیدری، عظمت محمد والے محمد بلندر صلوات۔ التمس دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا ونصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر خالق دا نام بلند ہے، سارے مل کے بلند آواز نال نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا حیدری، یا علی علیہ السلام، نعرہ یا حیدری، یا علی علیہ السلام، حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مرد آباد، یزیدیات مرد آباد، عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دينه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، بلند صلوات الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المصموم وعلى الحسين المظلوم الغريب المقتول بسم الجفاء في الكربلاء يوم عاشوراء، ادب آہد مک گئی بھیڑ دی غربت دی، تے ڈٹھا تھی دا کتال بھرا، جندی آئی نہیں نکتر قدم دا فاصلہ یہ سارت قرآن چا کیا دیائی نمالی تو چھوڑا ماڑا لٹور گئے، آدم آہد مک گئی بھیڑ دی غربت دی، تے ڈٹھا تھی دا کتال بھرارے، آٹھ پار دبا آئی لاش بھرا دے، اے جا روج گئی آن دی مائے، او شریف ندار لتی او پرے رنگ وچ محمل تو، تے پتھران تے دی زہرائے ہاتھا چومک بھی نمازی دے بیٹھی پوچھ بھی ہے شام دلائے،
صحابہ اللہ گواہی یار محرم علی دیاں دیاں دے ہاتھ بدھے ہوئے آئے نا سجاد دے ہاتھ بدھے ہوئے آئے نا سجاد دے بدھے ہوئے ہاتھ انج جڑ گئے نا سجاد گئے ویلے اکبر دی لاش نو ہاتھ کرے دائی گئے ویلے قاسم دی لاش نو بیدائی گئے ویلے مظلوم بابے دی لاش نو بیدائی تے رو کیا دائی میں تے کوئی مقتول ناراض نہ ہوئے تے تو کو میں دفنا نہیں سکتا میرے ہاتھ روج گئے بیچار رسیاں دے تھوڑی لاش میں چار اجرکم اللہ شریف لدار یار محرم سیدنا دن وقت پڑھ یار محرم کربلا دا جنگل سجاد ہاتھ بدھے ہوئے سجاد جے بدھے ہوئے ہاتھ کہیں ویلے چاچ غازی دی لاش نو کرے دائی کہیں ویلے اکبر بھرا دی لاش نو کرے دائی کہیں ویلے قاسم بھرا دی لاش نو کرے دائی کہیں ویلے غریب بابے دی لاش آلے پاسے ہاتھ کرے دائی تو رو کیا دائی میں تے کوئی مقتول ناراض نہ ہوئے تے دعا کو میں دفنا نہیں سکتا میں ہاتھ روج گئے فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا صَلَوَاتٌ انتہائی محترم عزیز سامعین واجب الاحترام کروڑ ہاں احسان ہیں اس مالک دے جس مالک نے دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے اور گمراہی دے اندھیرے تو بچن واسطے جس مالک نے 14 ستارے دی روشنی عطا فرمائی اور کروڑ ہاں درود و سلام اس گھرانے پہ اس در پہ ویشی آیا تو انسان بن گیا انسان آیا تو مسلمان بن گیا مسلمان آیا تو صاحب ایمان بن گیا صاحب ایمان آیا تو سلیمان بن گیا کروڑ ہاں درود و سلام اس گھرانے پہ کہ جس در پہ بیداد آیا تو مقداد بن گیا بے زر آیا تو ابو زر بن گیا گناہگار آیا تو ہر بن گیا اللہ رب العزت نے قرآن دے وچ ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اے میرا حبیب جدے لوگ آکھن کہ تو اللہ دا نبی نے فرمایا گھبراونا نہیں پریشان نہیں ہونا فرمایا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ میرا حبیب اے عہدہ تن میں عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر عطا کیتے گھبراوے نہیں پریشان نہ ہوئے انن آنکھ دے میں کہ تواڈے اور میرے درمیان میری نبوت دا گواہ اللہ کافی ہے آیت تے ختم نہیں ہوئی آیت دا مزاج میں اللہ قرآن دے وچ ارشاد فرما رہے ایک گواہ میں اللہ کافی ہاں پھر فرمایا ومن عندہ علم الکتاب دوسرا گواہ وہ کافی ہے جن دے کول پوری کتاب دا علم ہے پورا قرآن علی ابن ابی طالب دے فضائل دے نال بھریا بھی ہے اللہ نے کس مقام تے نام نہیں لیا دسیا گواہ دسیا ہی نہیں فرمایا کہ گواہ کون ہے کس مقام تے فرمایا
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. کس مقام تے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کس مقام تے فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کس مقام تے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. کس مقام تے فرمایا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله رؤوف بالعباد. کس مقام تے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے پورے قرآن دے اندر علی ابن ابی طالب دے فضائل پڑھے نا. کس مقام تے فرمایا کچھ لوگ اللہ دے بندے جو ہیں جڑے اپنی جان نو موت تے رکھ کے اللہ دی مرضی خرید لیندے نا. کس مقام تے فرمایا نفس پیغمبر بن کے پیغمبر دے پیچھے چل دے نا. کس مقام تے فرمایا اللہ دی رضا دی خاطر یتیماں مسکیناں غریباں نو کھانے کھاویں دے نا. کس مقام تے علی ابن ابی طالب دا نام نہیں لیا. جدہ شیعہ نے قرآن نو اٹھایا قرآن دی تفسیر پڑھی قرآن دی ہر تفسیر پکار پکار کے آخر یہ یتیماں مسکیناں غریباں نو کھانے کھواوان والا علی میدان مباہلہ نفس پیغمبر بن کے پیغمبر دے پیچھے چلن والا علی موت دے بستر تے پیغمبر دے بستر تے سمن والا علی. ہر قرآن دی آیت پکار پکار کے علی نو بلا رہی ہے. اتنی عظمت ہے. اور جدہ بھی جت بھی مشکل بڑی نبی جنگ فتح کر کے واپس آ رہے مدینے والے پاسے 10,000 مسلمانوں کا لشکر اگے اگے نبی چل رہے پیچھے 10,000 مسلمانوں کا لشکر 10,000 دے پیچھے چل رہے ہیں علی ابن ابی طالب. یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں دمت و ساکمہ دے وچ واقعہ لکھے ہوئے. باقی ہر خطیب ہر پڑھن والے دا اپنا انداز ہوندا ہے. علی ابن ابی طالب قافلے دے پیچھے چل رہے ہیں. سب تو اگے پیغمبر اسلام میں چاکاں سب تو اگے چل رہے نور نبوت. پیچھے چل رہے 10,000 مسلمان دا لشکر. پیچھے چل رہے نور امامت. ایک مقام تے آکے پیغمبر اسلام روک گئے. جب پیغمبر اسلام روکے نا تے ایک بندہ جلدی دے نال دوڑتا ہوئے اگے آیا. آکے آکے لگے اللہ دا نبی اتنے روک کیوں گئے ہو؟ مطلب فرمایا اتھوں رستہ متروک ہے. مدینے نو رستہ ویندا تے لوگاں اس تے سفر کرنا چھوڑ دیتا. اس آگے جی اس رستے دے ہوتے بہت مشکلات ہیں. گرمی دی شدت ہوندی ہے. سایہ دار درخت کوئی نہیں پین دا پانی کوئی نہیں آرام کرن دی جگہ کوئی نہیں. اتنا گرم صحرائے جو گرمیاں دے وچ حیوان رانا چھوڑ دیندے پرندے پرواز چھوڑ دیندے. مولا بلائے ایک اور بندے نو وہ قریب آیا. مولا فرمایا دسو اس رستے تے پانی کوئی نہیں. ہو سکے مولا اس رستے تے پانی ہے تے مثل کوثر پانی ہے. کوثر مثل پانی ہے. مولا فرمائے تاکہ رستے تے پانی کوئی نہیں. اگر لگے مولا رستہ ہے اس دے ہوتے 9 لاکھ جنہ دا ایک قبضہ تے جدہ کہنا 9 لاکھ جنہ دا قبضہ تے وہ پانی کہن نہیں بھرن دے دے کہن پانی نہیں پین دے دے. ہون نبی اعظم فرمایا میں ہاشمی بھی ہاں میں سیدی ہاں تے میں صادق بھی ہاں تے ہون میں تے اس رستے تو وجنا کنواں بھی آزاد کرے ساں آپ بھی پانی پیساں تے قافلے نہیں پانی پہ پیساں. قافلہ ٹر پہ ہوا درے جو یہ رستہ بڑا مشکل ہے تے جن تک قتل کر دیں دیں اتو بندہ چھوڑے دے کوئی نہیں. مولا فرمائے اس رستے تو وینا. قافلہ چل پیا. جلے تھوڑا جا سفر ہو رہا نا وہ بندہ کو دوڑ دویا وقت نبی دے کول آیا. آگے آکھن لگے اللہ دا نبی اس تے رستے تے پانی کوئی نہیں مشکل ہے جنہ نال کرے سو جنگ تو بعد اگر ملے تو پانی مل سی تے اللہ دا نبی مہتا نہ واپس ول ونیے جڑے رستے تو جا رہے ہیں اسے رستے تو ونیے تے تھوڑا جگہ سفر کرے سی تے کھجوریں مل پوسیں تے پین تے پانی مل پوسی. مولا فرمایا سامنے پہاڑ نظر آ رہی اونچا ٹبا
آخر لگے نظر آ رہا ہے، مولا فرمایا میں علم نبوت نال جاندا اس دی پرلی سائڈ تے کنویں تے میں محمد آکھ رہا جا اتھے جنن آکھ کہ اللہ دے نبی نے بھیجیا ترائے مطالبے کر رہے ہیں۔ سب تو پہلا مطالبے جو پانی پین دے ہو، اگر پانی نے پین دے دے، دوسرا مطالبے کنواں آزاد کر دے ہو، اگر کنواں آزاد نہیں کر دے دے اللہ دا نبی آکھ رہے میں پانی بھرنا بھی ہے تے پیمنا بھی ہے۔ انہوں بڑا پریشان ہوئے، 10,000 مسلمان تے نگاہ پئی جی میں تواڈے چ بندے کچھ پریشان ہوئے بیٹھے ہیں، انج 10,000 مسلمان تے کیتی اس نگاہ تے وقت اللہ دے نبی علیہ پاس ویکھ کے آندے اللہ دا نبی یہ 10,000 مسلماناں چوں سفیر تو میں نظر آیا جو جنہ کول ون کے ساری گلاں میں کراں، سفیر میں نظر آیا۔ اللہ دے نبی فرمایا تے منیا جو نہیں، فرمایا جا تیری زندگی دی ضمانت میں محمد دینا، فرمایا تم مری صحیح نہیں واپس بھی آ سے تر پیا۔ مولا فرمایا میرے غلام بھی نال لے، غلام نو نال لے کے جدہ چلے نا تے جنت دے قریب آیا، حالت تھوڑا کنویں تو دور آئی نا تے نال لین پیادا جو وینیا میں کہ جنت دی کرسائیں منت، اگر گئے مان پانی لے کے لگے وسائیں تے واپس وسان مدینے تے ون کے روب پسان جو علی تا جنگاں جتانا تلوار دے نال تے ایسا روب نال جت لئی جاؤں تے وہ دوسرے آکے جے اگر وہ زندگی نہ چھوڑے ہیں دوات کے کرے سے آکے یہ نہ سید تے یہ نہ صادق زندگی دی ضمانت دیتی ہے تے وہ ہوئی تے جنت دی منت کر ساں تے اتھوں بکا گھر لگے بساں۔ اچھا ایک اللہ کر کے جدہ ٹریا نا تے کنویں دے قریب آیا تے کوئی جن آیا، جنہ نے جدہ مطالبے پیش کیتے سنا تے جن ہسے تے جن دے منہ دے وچوں آگ نکلی، جدہ جن دے منہ دے وچوں آگ نکلی نا تے نال والے دا موٹا ہلا کے آتا حالت ہسدا پیا، جڑا ہسے تا آگ نکلی اگلا جانے غصہ کر وجے تک یہ کرے سی، مطالبے پیش کیتے جن غصے چایا جنہ جڑا نال لینا غلام اس دے ہوتے آگ سٹی تے غلام گیا جل، جدہ غلام جلیا نا اس آگے اس غلام نو لے کے ون اپنے نبی نو ون کیا کہ جڑا اتھے پانی پی میں ڈاوے اس نو اساں انج پانی پہ وینے ہاں۔ ان جدہ جلے غلام نو چاہ کے آئینا علی مولا دی خدمت دے وچ نبی اعظم جے ناقت انصوار پہلی دفعہ نبی دے چہرے تے جلال آیا، نبی دے ناقت بلند ہوئے، 10,000 مسلمان دے لشکر والے پاسے ویکھ کے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ آج اس کنویں تو میں نے پانی پہ ویسی میں نبی آ کریا میرے بعد میرا خلیفہ تے جانشین او ہو سی، جڑا بندہ آج پانی پہ ویسی میرا خلیفہ ہی ہو سی جانشینی او ہو سی۔ 10,000 مسلمان دا لشکر خاموش، بڑے لمبے لمبے قدال لیتے انج نیمے ہوئے زمین اچ نظر ہی نہ آتے، قافلے دے پچھے بیٹھے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب نے اٹھی مرد ارادہ کیتا، نبی نے باہر دا اشارہ کیتا، نبوت دے اشارے سمجھن اللہ علی بہ گیا، دوجی دفعہ نبی نے اعلان کیتا، علی اٹھی مرد ارادہ کیتا، نبی باہر دا اشارہ کیتا، تیجی دفعہ نبی نے اعلان کیتا، علی ابن ابی طالب نے ذوالفقار چ ہاتھ پایا، جلدی نال ٹردے ہوئے آئے نبی دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدن اللہ دا نبی بھرا دے ہوندیاں انہاں کمیاں دیاں منتاں نہ کر علی حاضر ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا علی مان، علی مولا جدہ ٹرن لگے نا تے نال کھلا کمبر غلام کمبر ہی ٹر پیا، جدہ ٹرن لگے نا تے علی مولا ڈٹھا تے مولا فرمایا کمبر رک جا، آکھن لگے مولا کیوں؟ مولا فرمایا وہ ہن جن انسان تے ہن نہیں ہو سکتے، انہاں دی شکل ویکھ کے تے تو خوف زدہ ہو ونجے، کمبر آکھن لگے مولا حکم واپس لاؤ، مولا فرمایا کیوں؟ حکم واپس آ گیا، آندا کیوں میں؟ ادھے مولا جدہ میں واپس ونجا نا توڑے در تے دروازے تے ون کے میں توڑے جنگاں تے واقعات پڑھدا، ساڈے خاندان دی مستور ہے جندا نام فضا،
او واقعہ سن کے حسنین دی ماں نو وج کے واقعہ سنے دیئے میں جو واپس ونجا تے فضا چ پوچھے جو علی جنہ نال جنگ کیتی کیویں آئی انہاں دا 1000 دے نال ملاو مولا فرمایا چل کمبری ٹر پیا مولا جد گئے نا کنویں دے قریب پہنچے تے جیتی جویں پرانی عادت آئی آیا تے بڑی گستاخی نال بولیا اچھے لہجے نال بولیا نا مولا فرمایا نیواں بول اچھے لہجے میں علی نو پسند نہیں نیواں بول جدہ مولا دسیا نا مولا فرمایا پانی لینا آیا تے اللہ دے نبی بھیجیا تے آکھن لگیا تے توڑنے پہلے آئے کچھ قاصد تے سجے میں پانی پہ رہنے ہوں وہ کھایا نہیں جدہ کرنا پانی پہ رہنے مولا فرمایا او غلام ہے تے میں علی ہاں جدہ مولا نے تھوڑے جو غصے نال گل کی تھی نا اتنا غصہ آیا علی دے چہرے تے جن ویک کے بے ہوش ہو گیا مولا فرمایا کمبر ڈول سٹیا جنہ ڈول کپ چھوڑیا دوجہ ڈول تریجہ ڈول ہون کمبر فرمایا اسرائیل ذرا اپنی چال سنبھالنا میں علی دا دل حملے تے جوڑ گئے ہون جدہ مولا فرمایا نا چال سنبھال میں علی دا دل حملے تے جڑ گئی علی امیر کائنات نے جے کنویں اندر چھلانگ لگائی جدہ کنویں دے اندر علی ابن ابی طالب آئے جنہ دے سار قلم کریں دے میں دے نا جنہ دے سار قلم کریں دے جنہ نسن لگ گئے جنہ دے ایک ہائی قلعہ باند قلعے دے اندر جنہ سارے داخل ہو گئے جنہ دے جرنیلہ دے جلدی نال این دروازے بند کر لو جو اندر نہ آوے جنہ قلعے دے دروازے بند ہوئے اچانک ڈٹھا درمیان چلہ ہویا نظر آیا علی درمیان دے وچ لہند ہویا نظر آیا علی جد علی نو لہند ہویا ڈٹھے جن جلدی دے نال جرنیل تلوار سٹ کے قدمت ہاتھ لا کے آدے قلعہ بند ہری دروازے بند ہن تسا اندر آئے کیویں ہو علی مول مسکرا کے فرمیندے جس مقام تے میں علی آمنا ہوئے میں رستیاں دا محتاج نہیں جس مقام تے میں علی آمنا ہوئے میں رستیاں دا محتاج نہیں میں کعبہ آمنا ہوئے کعبہ دے دیواراں پھٹ کے رستے دی دیاں ادھے مولا کو صلح دا طریقہ جدا کرنے کو صلح دا طریقہ مولا فرمائے جو محمد دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھو میں تو معافی لے دینا جن ٹرن لگ گئے جن ٹرے نا ترائے چار جن جمیں کنویں چوں نکلن لگے نا تے واقعہ یاد ہے نا تو تے کھلویا کمبر تے کمبر ڈٹا کمبر آکے ہو سکتا ہے علی مولا کو نسے آن دے ہوا کمبر دے تلوار چ ہاتھ پایا تے تلوار کی تھی بلند جدہ تلوار بلند کی تھی نا جن جلدی نال واپس آیا علی مولا دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدن مولا جنگ کرن دا انداز تو آڈے بڑا جڑا دروازے تے چھوڑ آئے وہ چھوڑے دا او بھی نہیں مولا فرمایا کمبر جی آقا فرمایا منن دے محمد دے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ سکے 10,000 مسلمانوں نے پانی پلایا اور کئی لاکھ جنہوں نے کلمہ پڑھایا جس 10,000 مسلمانوں نے پانی پلایا اُندا پوتر کربلا 72 گھنٹے دا تسا ماریا گیا اجرکم اللہ شریف اللہ بیٹھے ہو کربلا جدہ حسین لتھے نا یہ ڈاؤکھا لتھے نا حسین صاحب انوار خمسہ نے لکھے جو 3 گھنٹے حسین نہ زین تے آئی نہ حسین زمین تے آئی ڈیر اسماعیل خان اکنوئے خان پارٹی وینڈ پہ پڑھ دی بڑا دکھاں دا بھرا وینڈ آئی وہ پیدیں جنا مولا لتھن نا زین تو لتھن تے مولا دی آواز آئیے میں کو زین دے آدھ وے جہاں سید دی آواز آئیے میں تھی کو زین تے نہیں دستا میں ماں کو خاک تے نہیں لبدا کی میں بچڑی آوے گول بڑے کی میں امڑی جھولی پاوے میں زین زمین دے آدھ وچ اجرکم اللہ بسم اللہ کرام سید آدھے میں کو زین تو امت لہا چھوڑے تیران تو کون لہاوے میں زین زمین دے آدھ وچ
شریف عزادار بیٹھے جن حسین لتھے نا جڑے زوار بیٹھے ویکھا ہے نیر الکما مقام صاحب الزمان اس مقام تو لے کے مظلوم دے کسن والے مقام تائیں 1500 قدم دا فاصلے نکم صاحب قبلہ لکھے یہ 1500 قدم حسین اپنی مرضی نال نہیں کیتا ظالم ظلم دار کرا اللہ اکبر شریف عزادار اتنا زخمی ہوئے ہی نہ کربلا حسین آج 1400 سال گزر گئے آج بھی حسین دی ماں پتر دا علاج ودی گلی دی جدہ عزادار روندے نا عزادار دے آنسو حسین دی مرہم بڑھ دے نجف دے عالم دین نائے سید بحر العلوم وقت فقیان سید بحر العلوم سید بحر العلوم نے لکھے ایک رات سید بحر العلوم نے مظلوم کربلا خواب وچ ملے حالت کیڑی آئی امام دا پورا بدن زخمی آئی زخم میں جو رت پیواندی آئی سید بحر العلوم نے پوچھے مولا تواڈے زخم دا علاج کوئی نہیں مولا فرمایا سید جد مومن عزادار روے نا عزادار دے آنسو میرے زخم دی مرہم سید بحر العلوم نے کربلا دے اندر اعلان کرایا کہ 10 مجلساں دا میں انتظام کر رہے ہیں جد مجلساں کرائیاں نا تے پڑھن والا خطیب مسیح پڑھیا سید بحر العلوم اٹھ پویا انجے عزادار والے پاسے ہاتھ بن کے کیا آندے ہوئے آنسو رکائے نہیں اے نا دسائندہ حسین دے زخم دا مرہم رو کیا تھا آندے ہوئے آنسو رکائے نہیں 10 دن مجلساں گزر گئیاں خوشاب دا عزادار 11ویں دن حسین بد خواب وچ ملے سید بحر العلوم نے نٹھا پورے بدن دے زخم ٹھیک آئے ترائے زخم چو رات پیواندی آئی سید بحر العلوم پوچھے مولا انہاں ترائے زخم دا علاج کوئی نہیں مولا فرمایا سید عزادار قیامت تک ماتم کرے دروے نا انہاں ترائے زخم جو رات نہیں روک سکتی سید بحر العلوم پوچھن لگیا مولا یہ زخم کدھا لگے نے مولا فرمایا سید ایک کانڈ تے پہلا زخم لگئے جدہ میرا علم اللہ عباس لکھے نا میرا ہاتھ کمر دے آئے تے میری بھیڑی دا ہاتھ چادر چاہے رو کے آدھے سید دوجہ زخم سینے جو سے لے لگ گئے جدہ میرا مسئلہ دا اکبر لکھے رو کے آدھے میں کئی بار اٹھدا ہم تے کئی بار جھڑدا ہم پتر دے ویندے تائیں کئی بار اٹھدا ہم تے کئی بار جھڑدا ہم اے شامی نچ نچ کے آدھے اٹھ لتھئی مسئلہ دا مرحبا تریجہ زخم مظلوم کربلا دی ڈھا نکلی تے رو کے فرمیندے نے سید ہاتھ تروٹ پوینا خولی دے تریجہ زخم اسے لگئے جدہ خولی کمینے میری بھیڑ دی چادر چا ہاتھ پائے اے کمینہ چادر آپ نو چھکے دا تے میری بھیڑ آپ نو چھکی دی آئی اے مرد آئی تیو مستور آئی جنہ چادر نہیں چھوڑی اس کمینے تازیانہ بلند کیتا ہے شریف عزاداریوں وجہ جنہ خولی کمینہ گرفتار ہو کیا ہے مختار دے دربارے ایک لفظ دے اضافہ چکرے نا جنہ مختار دے دربارے بھائی عمران گرفتار ہو کیا ہے نا تے مختار پچھے کمینہ دسا تے دا محرم علی نے پترتے کتنا ظلم کیتا ہے جڑے سید بیٹھے ہو میں نے معاف کرے سو ایک کمینہ دے مختار دا محرم میں علی دے پترنت نہیں ماریا مختارہ دے کمینہ دسا کین مرے دریا ایک کمینہ دے مختار دا دی دھمینو جنگ لگی ہے دا دے ڈھلے دے پار جنگ موٹ گئی ہے ایک کمینہ دے اتنا میں علی دے پترن نہیں ماریا جتنا شام غریبہ زہرا دیا دیا شریف عزادار وہ مظلومین سجاد زین العابدین 34 سال رات رونے
جنہ کربلا دا غریب لہ بیٹھے نا علی دی تھی نکن صاحب کے بلد جملن علی دی تھی دے خیمے دے دروازے دے بھیران ویتی کھڑی آئی نا علی دی تھی دے انجے دوئے ہاتھ سارتے آئے علی دی تھی ویتی بھیران لے پاسے آئی تے ٹردی سجادہ لے پاسے آئی نکن صاحب کے بلد جملے جنہ سجاد دے قریب آئیے نا سجاد دے چہرے تو کپڑا ہٹا کیا دیئے سجاد کربلا دی جنگ موک گئی ہے اللہ اکبر کربلا دی جنگ موک گئی ہے پہلا امام جند سار تے دستار امامت اسے لے آئیے جند خیمیاں نو بھال گئی ہوئی آئی اللہ اکبر شریف الاداد کربلا تو لے کے کوئی جتنا غریب ہوئے نا جیڑا غریب ہوئے شریف الادار بیٹھے ہو گھر چو جمانہ دے جنازے اٹھی دے رہاں دے ہر گھاری چو جمانہ دی جنازے اٹھی دے رہاں دے بزرگاں دی اٹھی دے رہاں دے اللہ نہ کرے کہ گھاری چو کوئی جوان ٹر ونجے نا اون دیاں بھیڑا پہلے بھیرا دی میت چھڑی دیا نہیں رشتہ دار بڑی پیار نال بڑی محبت نال بھیرا دی میت تو جدا کرے سن آمر نال زین لیا کربلا علی دیا دھیاں جدہ بھیراما دیا لاشاں دے بیٹھیاں کپڑیاں دے رنگ سفیدائیں مسلمانہ اتنے تازیانے مارے جدہ اٹھیاں تک کپڑیاں دے رنگ لال آئیں شریف الادار دوجہ دستورے بھیرا رشتہ دار بڑے پیار نال جنازے تو جدا کرے سن وقت جوان دا جنازہ چوی مڑ لگے نا لنجے حویلی دے دروازے تک بھیڑا دی دستور زمانے نا بھیڑا حویلی دے دروازے تک رو دیاں آسن جدہ حویلی دے دروازہ سی نا شریف گھرانا اسی مزدورہ دے قدم روک ویسن تے جنازے قبرستان ٹور ویسن آپ میرے نال زین لیا کربلا کربلا 72 لاش بے کفن کربلا رہ گئی تے بھیڑا رسیاں پا کے شام ٹر گئی 72 لاش بے کفن کربلا رہ گئی بھیڑا رسیاں پا کے بھیرامت پترہ دے قاتلہ نال شام ٹر گئیاں شریف الادار 4 موقع آئے جتے سید سجاد دے چہرے دا رنگ تبدیل ہوئے پہلا موقع جتے سید سجاد دے چہرے دا رنگ بدلے جدہ 11 محرم کربلا جو کافلہ ٹرن لگئے نا تے سجاد دے چہرے دی رنگت تبدیل ہوئے پھپی ٹر دی ہوئی قریب آئیے آدھے سجاد حوصلہ کر رو کیا دن پھپی اماں کوئی جیڑا غریب ہوئے نا ان دا پیو ٹور بنجے غسلی دین دے کفانی دین دے جنازہی پڑھیں دے قبری بنیں دے رو کیا دن پھپی اماں میں ایڈا تا غریباں میں نے پیو دی لاش تے رومڑی کوئی نہیں دین دا بی بی آگے سجاد میں وعدہ کری نیا تیرے بابے دی قبری بنسی تے زواری آسمیں دوجہ موقع جتے سید سجاد دے چہرے دا رنگ تبدیل ہوئے جدہ علی دیا دھیاں دا لٹے ہویا کافلہ ہتھاں چ رسیاں پا کے علی دیا دھیاں آئیاں نا کوفہ دے بازار کوفہ دا بازار عبور کی تے کافلہ پہنچے دربار اس کافلے دے وچ حبیب دے پردے دار بھی آنا جدہ حبیب کربلا ٹرے آئی نا حبیب کلہ نہ ٹریا حبیب آکھیا میں کربلا ویسا علی دیا دیا کربلا حسین تے میرے پردے دار گھر حسین پردے داروں نہ لے کے گیا جدہ واپس آئے نا کوفہ پہنچے تے حبیب نے رشتہ داروں پتہ لگ گئے جو ساڑھے مرد کربلا مارے گئے ساڑھے پردے دار چادر لٹا کے ہتھاں چ رسیاں پا کے بغیرت دے دربار چا گئے حبیب دے رشتہ داراں تلواراں چاہیاں جلدی دے نال اٹھا آئے دربار چا کے آدھے ابن زیاد کمینہ اساں اتنے بے غیرت نہیں جو تو ساڑھے پردے داراں دے ہتھاں چ رسیاں پا کے ننگے سر لے آویں
یہ اندھن سا جنگ کرے سیے اس علاقے دا شریف عزادار ابن زیاد کمینہ انالے پاسے بیک کیا دے اپنے پردے داران دے سران تے چادرہ پوے دے ونیو تے رسیاں آزاد کرے دے ونیو تگدہ شریف عزادار اس تو وڈا مسئب نہیں ہو سکتا جیدی حالت آئی نہیں نکلی جد ایسا کہنا رسیاں کھلے دے ونیو تے چادرہ پوے دے ونیو اللہ گواہی حبیب دے رشتہ دار پردے داران دے سارتے چادرہ ہی کرے دے گئے حتی جو رسیاں کھلے دے گئے اوہ بچ گئی ہیں جیدہ کلہ سجاد آئی جیدہ کلہ سجاد آئی حسل سجاد جیدہ ڈٹھینا جو پیود نوکر تا پردیدار انہاں دے رسیاں کھلا کے چادرہ پوا کے لے گئے میری پھپیاں نے سرہ تے چادرہ رکھاوڑا کوئی نہیں حسل سجاد دے چہرے دا رنگ تبدیل ہوئے بی بی قریب آگیا دیئے سجاد نہ گھبرا نہ گھبرا منزل دور ہی حال بھین خطبے پڑھنے دی تریجہ موقع جت سید سجاد دے چہرے دا رنگ تبدیل ہوئے جدہ علی دی دھی شام دے نجس بازار جو ٹرنا شروع کیتا ہے وہ موقع مرلائی علی دی دھی واسطے جدہ شام دے نجس بازار جو ٹرنا شروع کیتا ہے نا اس موقع تے علی دی دھی اٹھ دی آئی تے وقت جھاڑ پون دی آئی تے پھرا دے سارا لیسان گالے پاسے ویکیا دی آئی آکھ بھال قرآن مسائب دا تے میں پیدل ٹر دی پئیاں آکھ بند نائی کی تھی تیڑے قتل دے ویلے تے میں ضرباں گڑ دی رہیاں شریف عزادار جدہ علی دی دھی ٹوریے کئی لے اٹھ دی آئی تے کئی لے جھڑ دی آئی اے موقع جدہ سجاد ڈٹھے نا سجاد دے چہرے دا رنگ تبدیل ہوئے اوکے بازار عبور کر کے علی دی دھی آئیے شام دے دربارے تے ایک کمینہ تخت بیٹھا دا قرآن کوئی نہیں توحید کوئی نہیں آسمان تو وہی کوئی نہیں آئی حسین باغی مارے علی دی دھیا دیا سجاد میں نے اجازت دے میں خطبہ پڑھا میں دساواں حسین باغی نہیں مور نبوت سوار آئی میں دساواں حسین باغی نہیں حسین نمازی آئی سید سجاد فرمایا پھپی ماں بابے دے لہجے جو خطبہ پڑھ علی دی دی خطبہ شروع کیتے بی بی آنکھے لوگوں میرا نانا محمد میرا بابا علی ہے میری ماں بطول ہے میرا چاچا جعفر ہے جڑا جنت ملک لال پرواز کرے علی دی پہلے لوگوں متوجہ کرائے جنہ لوگ متوجہ ہوئے علی دی خطبے کا رنگ بدلے بی بی آدھی لوگوں میرے بھرا کربلا مارے میرے پوتر کربلا مارے میریاں چادرہ کربلا لٹیاں میں بھرا ماتے پترہ دے قاتلہ نال سفر کری دی ہوئی بغیرتا دے دربار جدہ علی دی دیئے لفظہ کل روم دا سفیر کرسی چھوڑ کی اٹھے آدھے کمینہ تو دادائے میں باغی مرا جائے کئی دن کھلیا دیئے میں مہیا آدھے اوفر لگا وقتی نکاہ تیرے دی افسوس تیرے دین دی افسوس آدھے میں داؤد نبی دا نواساں میرے تے داؤد درمیان 70 پشتہ دا فاصلے آدھے میں گزردان لوگ میرے پیدا دی مٹی تبرک بڑھا کے لے میں دے عجب مسلمانوں اپنے نبی دیا دیا نو بدماشا دے مجمع چلے آیا جدہ ہر پاسوں لانتان شروع ہوئی ہے نفرین شروع ہوئی ہے حرامی ایڈا مجبور ہوئی ہے موزن وعدے جلدی نال ازان آگا
مؤذن گلدستہ اذان دیا کہ اذان پڑھیے جد مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ علی دی دیا دیا مؤذن خاموش ہو جا میں دسا محمد تیرا نام ہے یہ میں زینب دا جد بی بیا کہے دسا تیرا نام ہے یہ میں زینب دا ایک کمینہ دے علی دی دی میں جاندہ تیرے اتے مسعب دے پہاڑ آئے تیرے بھیرا کربلا مارے تیرے پوتر کربلا مارے تیری چادر کربلا لٹیے تو بھیرا تے پترہ دے قاتل نال سفر کری دیوئی پہلے کوفہ آئیے اور میرے دربار چاہیے میں دسا تیرے اتے بڑی مصیبت کیڑی آئیے علی دی 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 ڈھا نکلیے تیرو کیا دی آئی موت میں دی میں اجڑی کو تے تنے نال نہ بولنا پوندا آتی آئی بڑی مصیبت ہے میں جئی پرددار نو تے جائے حرامی نال اجرکم اللہ شریف غدار جتنے تائیں سید سجاد زندری ایو وجائی سجاد بازار دی بھیڑ ویکھیا رات روگے ایوان سے باہدہ ویکھیا سجاد رو پویا کہے پرددار دے سارتے چادر ویکھیا سجاد رو پویا ایو وجائی کوئی حیوان زبا کرنے لگیا سجاد رو پویا جدہ تائیں سجاد زندہ رہا ہے 34 سال سجاد رو رہا ہے ایک دن سجاد مسجد نبوی چو باہر نکلن ڈکتا ہے ایک قصاب جنے ہاتھے چو چھری آئی بے ہاتھے چو دنبائی جدہ دنبا ڈکتا ہے سجاد جلدی نال قریب آئی قصاب چھری چھپائی ہے سید سجاد قصاب والے پاس ڈکتا ہے رو کیا دن دسا ایمان زبا کرن دیا کام جان دے آدھے مولا جان دا مولا فرمایا دسا ایمان زبا کرن دے کیڑیا کامل آدھے پہلا اقام ایمان دے سامنے ایمان زبا نہ کرو اسل سجاد مو پھر گیا کربلا لے پاسے رو کیا دائی آئیو میرا غریب بات نہ بھیڑی بیٹھی رہی تین 4 سالہ دی دیوے دی رہی فرمایا دسا دوجہ عذاب کیڑے آگئے جدہ حیوان زبا کرو پہلے حیوان پانی پلاؤ اس لے کربلا دے بیمار دمو پھر گیا کربلا لے پاسے تو ہاتھ ودا کیا دائی آئیو میرا مظلوم بابا تو تفان دے دریاں دسا اس دریوں دسا تریجا عذاب کیڑے اس دسے قسام جو تریجا عذاب چھری تیز ہوئے آلہ تیز ہوئے اس لے سجاد سینے تے ماتم کی دے تو رو کیا دے آئینا آئیو میرا مظلوم بابا تیرا قاتل پہلے پتھر تے مرے در اللہ اکبر یوں بجائی توڑے کل پچھنا جائے پھپیاں تے بھیڑا دے رلے کربلا تو لے کے شام تائیں نگے سارے سفر کی پیو والا انہوں زار دے مردی کوئی لوڑ تا کوئی نہیں ہوتا جگر تا بلار کھا گیا ہے اللہ گواہی جنا سجاد نو زیر ملی ہے جگر دے ٹکڑے باہر پیان دینا اللہ گواہی سجاد دنیا تو ٹوڑ گیا ہے بی بی بلا لے فرمایا میرا باکر پتار حیاتی ہوئی تے جدا پیونو حسال دماغے ہے ناچت جت گاسا زنجیرہ دے اوتالے پانی پانے بی بی لنیت رو کیا دیئے بیا خیال کرے
جنازہ چاہے جدا قبرستان جواب دا جنازہ لے آئے اللہ گواہی قبر دے جواب نو آئے جدا بابے نو قبر چلا آئے امام دے کفن دا رنگ تبدیل ہویا نظر آئے جدا بابے دا سر کیتا ہے کعبے والے پاسے شریعت دا حکم مان کے کعبے والے پاسے بابے دا سر پھیرے آئے اس لئے باکر دا بابا رونا ہے باکر امام پوچھایا بابا روندے کیوں رو گیا دن میں اپنے پیوں دا سر بیٹھاؤں جدا تیرا محرم کربلا آیا میں اجاز امامت نال بابے دا دفن کرن لگیا میں بٹھا میرے بابے دا سر نال کوئی نہیں میں ادام بنی صدا لیا کوئی چٹائی لیا میں بابے نو دفن کر لیا بات بٹھا جدا کفن درانگ تبدیل ہویا باکر امام بابے والے پاس ڈٹھایا رو گیا دن توڑے ہونتا رات نہ رو بابا تے پیا ٹردا ہے دنیا تو اس کفان کی رہی وچ خون دے بابا سجڑی دانے سجڑا تو رنن میرے امام پجو کیا دینا بازار چونجڑا آئیو بھول گئی باکر تے میں صدق دیما پھپیا تو ریا ظالم پچھدا کیڑی زینب ہے یکم اور دو سفر کے درمیانی رات اقبال حسین جعفری مرحوم کے مکان سے شبیہ علم حضرت عباس علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں 2 اور 3 سفر کی درمیانی رات امام بارگاہ قصر سجا سید رسولی پر مجلس اعزا ہوگی جس میں خان امیر عباس خان ملوچ صاحب مجلس اعزا پڑھیں گے 9 اور 10 سفر اور مظفر کی درمیانی رات مقدار سے محلہ شیخ حوالے کے مکان سے شبیہ علم حضرت عباس اندار کا جلوس برآمد ہوگا شرکت فرما کر ثواب کریں میں